یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی برائی سے اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ظاہری و باطنی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے مسلمانوں، خیر و نیکی کے موسم کو پا لینا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اور جن اوقات میں نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ان کو پا لینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ انسان کی عمر خواہ کتنی لمبی ہو جائے اور لمبی ہو جائے وہ کم ہے، اور خیر و نیکی کے موسم میں اجر و ثواب کی کثرت لمبی عمر اور موت میں مہلت کا متبادل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکی کے جن موسموں کو چنا ہے ان کے مراتب میں تفاوت ہے اور ان کے درجات الگ الگ ہیں، اور یہ اعتبار اس بات کا ہے کہ ان کا خاتمہ بحسن و کمال گزرے، ان کی شروعات میں کمی و کوتاہی کا اعتبار نہیں، کیونکہ عمل کا دار مدار خاتمے پر ہے۔ جس نے رمضان کو پایا اور اللہ نے اسے روزے و قیام اللیل کی توفیق دی تو گویا اسے ایک قیمتی موقع ملا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا۔ اگر اسے اتنی مہلت بھی مل جائے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے تک پہنچ جائے تو گویا اسے خصوصی طور پر ایسے انعامات ملے ہیں جن کے فقدان اور چھوٹنے پر حسرت اور حزن و ملال ہوتا ہے، کیونکہ اسے اتنا وقت ملا ہے جس میں وہ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کر سکتا ہے، فوت شدہ خیر کا استدراک کر سکتا ہے، کمی و کوتاہی کی اصلاح کر سکتا ہے، اور ایسے نیک اعمال انجام دے سکتا ہے جن سے جنت میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہو اور پھر اس کی مغفرت کے بغیر وہ مہینہ گزر جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور رمضان کا آخری عشرہ اس مہینے کا تاج، اس کا خلاصہ اس کے ہار کی لڑی ہے۔ ان راتوں کی عبادت ان کے علاوہ سال کی ہر رات کی عبادت سے افضل ہے۔ انہی راتوں میں قدر والی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کو آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی طرح مبارک جو مواقع ہیں جس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے، ان راتوں میں بکثرت تلاوت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس موسم کو غنیمت جاننا چاہیے۔ انہی راتوں میں قدر والی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کو آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ یقیناً یہ عظیم الشان اور بلند و بالا مقام والی رات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور جس کی بھلائیاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے کا ثواب غیر قدر والی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی اس کے ثواب کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک رکعت نماز سالوں کی عبادت کے برابر ہے۔ جسے اس رات میں قبول ہونے والے نیک عمل کی توفیق مل گئی، اسے عظیم برکت حاصل ہو گئی اور گویا کہ اسے اطاعت و عبادت سے بھرپور ایک لمبی عمر مل گئی۔ شب قدر کی برکت کی وجہ سے اس میں ایک سال بھر کی تمام تقدیریں لکھی جاتی ہے، اور پھر اسے لوح محفوظ سے الگ کر کے سال بھر کے معاملات لکھنے والے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سال بھر کی تقدیریں، رزق اور دیگر تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کی برکت کی وجہ سے اس میں اللہ کے حکم سے آسمان سے بہت بڑی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس رات میں ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں رات میں فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں کیونکہ اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اور فرشتے برکت و رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ قرآن کی تلاوت کے وقت نازل ہوتے ہیں اور ذکر کے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں، اور طالب علم کے عمل کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کے لیے اپنا پر پھیلا دیتے ہیں۔ ثواب اور اجر کی امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا بدلہ تمام گناہوں کی مغفرت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نماز، دعا، ذکر اور استغفار وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ واقعی محروم انسان ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس میں یعنی رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ واقعی محروم انسان ہے۔ اسے احمد نے
روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آخری عشرے میں اسے تلاش کرنے پر ابھارتے تھے۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کے پائے جانے کی زیادہ امید ہے۔ شب قدر کو پانے کی شدید خواہش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہوتی ہے تو آپ نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بکثرت عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں عبادت کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تقریباً پوری رات آپ نماز، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار میں مشغول رہتے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں مشغولیت کو کم کر دیتے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی خیر و برکت سے مستفید ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیداری کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری و مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہر سال اپنی مسجد میں اس عشرے کے اعتکاف کرتے تھے تاکہ آپ اس رات کو اس حال میں پائے کہ آپ حضور قلب اور پوری آمادگی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ بخاری و مسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو بہت ضروری انسانی ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے، اور ہر وہ عبادت جو رمضان میں مشروع ہے وہ رمضان کے آخری رات تک جاری رہتی ہے، بلکہ آخری عشرے میں اس کی تاکید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، اس عشرے میں بھی دن کے روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللیل خصوصاً باجماعت نماز تراویح کی ادائیگی کا اہتمام کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑھتا ہے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس عشرے میں مستحب یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ ذکر و دعا، تلاوت قرآن، مختلف طرح کے صدقات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان، روزے داروں کو افطار کرانے کا اہتمام، کمزوروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، بھلائی کو حکم دینے اور برائی سے روکنے جیسے اعمال کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنے کے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے پہلے سب سے پہلے سچی توبہ، انابت اللہ، عاجزی و انکساری، نفس کا تزکیہ اور اس کی اصلاح و درستگی ضروری ہے، کیونکہ فاسد دل کے ساتھ کثرت عبادت نفع بخش نہیں ہوتی، اور جب دل و دماغ کو پاک صاف نہ ہو تو عبادت میں جسم کو تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سلف میں ایسے عبادت گزار ملتے ہیں جو بکثرت نماز، روزے اور قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ عبادت میں کم درجہ پر تھے لیکن وہ ہمیشہ اپنے دل کی پاکی کا خیال رکھتے تھے اور ان کی خاص توجہ توحید اور اخلاص پر رہتی تھی۔ ابن عجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی اصحاب نفلی عبادتوں میں دل کی طہارت و پاکی اور سلامت و تعلق باللہ کا زیادہ خیال رکھتے تھے تاکہ دل کی محبت، خشیت، احترام و تعظیم، اجر و ثواب کی امید اور فانی دنیا سے بے اعتنائی جیسی صفات سے آباد رہے۔ پھر مسلمانوں، عمر انسان کا سرمایہ ہے اور جس میں انسان آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور وہ سانس جو جس سینے میں دوڑتا ہے جب نکل جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، اور فضیلت والے اوقات میں ایک لمحے کی کوتاہی بھی نقصان و خسارہ ہے۔ اس لیے آپ اس عشرے کے دن یا رات میں کسی بھی وقت کوتاہی نہ کریں، اور جس نے اس ماہ مبارک کی ابتدائیہ میں کوتاہی کی تو ان کے لیے استدراک کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ اللہ سے مدد طلب کریں اور عاجز نہ بنے، اور اپنے اس عمر کو غنیمت جانے اور باقی ایام میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تاکہ آپ چھوٹی ہوئی چیزوں کا استدراک کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں یہ بات کہتے ہیں میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, उसके एहसानात पर, और उसी का शुक्र अदा करते हैं उसके तौफीक और इनामात पर। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं हुआ, अकेला उसका कोई शरीक नहीं, मैं उसकी आज़मत बजा लाता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज्यादा दरूद और सलाम नाजिल हो उन पर और उनके तमाम आल व असहाब पर। ऐ मुसलमानों, माह रमजान के आखिरी अय्याम सबसे कीमती रातें हैं, लिहाजा इसमें किसी भी तरह से उसमें कोई कमी और कोताही न करे, उसके दिन और रात में किसी भी वक्त में कोताही न करे, और कोशिश करे कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इताअत करते हुए देखे। अगर इताअत में कमी व कोताही भी हो जाए तो कम से कम ये हो कि अल्लाह आपको गुनाह करते हुए न देखे। कबीरा गुनाहों के ऐलान इर्तिकाब से दूर रहे, सगीरा गुनाहों को कम करना समझे, फराइज व वाजिबात की अदायगी में सुस्ती न करे, तौहीद के बाद सबसे बड़ा फरीज़ा नमाज को उसके वक्त पर अदा करे, हम वक्त हराम करदा चीजों से अपने आज़ा जवारों की हिफाजत करे, बकसरत नवाफिल और जिक्र दुआ का एहतमाम करे, और इखलास के साथ आप दुआ करें, क्योंकि यही मतलब मुसीबतों से नजात का जरिया है। और मासूर दुआओं की कोशिश करें, क्योंकि इनके कबूल होने का ज्यादा इम्कान है। और इसी तरह हर वक्त बकसरत कुरान की तिलावत की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि तुम कुरान की तिलावत करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। इसी तरह बकसरत अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये कामयाबी की निशानी है, इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसी तरह माह रमजान को इस्तिग़फ़ार और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कबूलियत का सवाल करते हुए खत्म करे, और अपने नफ्स से नेक अमल करने की खुद पसंदी को दूर कर दे, क्योंकि ये चीज बहुत घातक है। फिर जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने नबी पर दुरूद सलाम भेजने का हुक्म देते हुए फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद सलाम भेजते हैं। नबी आप भी उन पर दुरूद सलाम भेजा करें। ऐ अल्लाहुम्मा सल्ली व अल्लाह तू अपने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम नाजिल फरमाया। अल्लाह तो तमाम खुलफा राशिदीन से राजी हो जा, जिन्होंने हक के साथ अपनी उम्र को गुजारा और उसी पर वो फैसला क्या करते रहे, और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तमाम साहब कराम से राजी हो जा, और उनके साथ साथ अल्लाह तो अपने सुजूद और सखा से हमसे भी राजी हो जाए। अकरमुल अकरमीन, अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, और शिर्क और मुशरिकों को ज़लील रुसवा फरमा, और दीन के दुश्मनों को तहबाला कर दे। अल्लाह तो इस मुल्क को और बकी तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। अल्लाह तो हमारे रोज़ों को और हमारे क़याम को और हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल फरमा। अपने रहमत से रहम करने वाले, अल्लाह हमने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, और अगर तू हम पर रहम न करे और हम पर, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह तो हमारे हकमरां को अपनी हिदायत की तौफीक अता फरमा, और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा और रजामंदी के काम की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह उन दोनों से इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचाए। रब्बुल आलमीन, अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह ताला अदल व ihसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है, और फ़वाहिश मुनकरात और जुल्म ज़्यादती से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अज़ीम व जलील अल्लाह को याद करो, तुम्हें याद करेगा। उनकी नेमतों पर शुक्रगुजारी करो तो वो तुम्हें मजीद अता करेगा। और अल्लाह का जिक्र बहुत अजीम है, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो।